بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق زینا مزین کیا ہم نے السماء آسمان کو الدنیا دنیا کے بمصابیح 7 چراغوں کے وجعلناها اور بنایا ہم نے انہیں رجوماً مارنے کی چیز للشیاطین شیطانوں کے لیے وآتدنا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے لہم ان کے لیے عذاب السعیر بھڑکتی آگ کا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اور البتہ تحقیق زینت دی ہم نے، خوبصورت بنایا ہم نے السماء الدنیا آسمان دنیا کو بمصابیح ستاروں سے وجعلناها اور بنایا ہم نے ان کو رجوماً آلات سنگباری للشیاطین شیطانوں کے لیے، شیطانوں کو مار بگانے کا ذریعہ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور تیار کیا ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کو، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں ایک طرف اللہ کی اطاعت کرنے والی مخلوق اور دوسری طرف اس کی نافرمانی کرنے والی مخلوق کا ذکر کیا گیا کہ جو مخلوق نافرمانی کرتی ہے تم دیکھو دنیا میں بھی اس کو سزا دی جا رہی ہے اور اسی طرح آخرت میں بھی پکڑ ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا آسمان دنیا سے مراد وہ آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دن کو مختلف رنگوں سے، کبھی اس پہ بادل ہیں، کبھی اس پر دھند چھائی ہوئی، کبھی وہ نیلا آسمان دکھائی دیتا ہے، کبھی شفق کا رنگ سرخی مائل دکھائی دیتا ہے، کبھی اورنجش ہوتا ہے، کبھی کوئی اور اس پر نظارہ ہوتا ہے، تو دن کو اس کے مختلف قسم کے رنگ اس پر ایک خوبصورتی بکھیرتے ہیں، اور رات کے وقت جب اندھیرا چھا جاتا ہے آسمان کا اپنا کوئی رنگ نظر نہیں آتا، صرف سیاہ ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے اوپر ستارے ٹک جاتے ہیں اور ان کی چمک ایک حسن پیدا کرتی ہے۔ تو آسمان کا حسن رات کے اندھیرے میں بھی کیا ہے؟ ستارے ٹمٹماتے ہیں، یعنی دن میں بھی اس کا حسن ہے اور رات میں بھی اللہ نے اس کو حسن بخشا ہے۔ تو اسی طرح احسن عمل اور مومن کا اچھا عمل ہر حال میں، دن کی روشنی میں بھی اور رات کے اندھیرے میں بھی، کائنات کی ہر چیز ہمیں اللہ کی اطاعت کا طریقہ سکھاتی ہے کہ دیکھو وہاں کیا ضابطہ اور اصول ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے۔ سورۃ صافات میں بھی آتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ سورۃ الحجر میں آتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ اور مصابیح کا لفظ جو ہے یہ مصباح کی جمع ہے۔ مصباح روشن ستارے کو کہتے ہیں، اور مصباح کا لفظ جو ہے یہ صبح سے ہے، صاد بے ہے۔ صبح کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا، اور اسی سے صبح کا لفظ ہے جس کو ہم صبح کہتے ہیں۔ صبح میں بنیادی طور پر سرخ رنگ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی سرخ رنگ کی روشنی۔ تو صبح کو صبح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی روشنی بھی بالکل سفید نہیں ہوتی بلکہ شفق کے رنگ ہوتے ہیں، اسی سے لفظ صبیح اور صبیحہ بھی نکلا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اور ستاروں کی جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی بالکل وائٹ برائٹ نہیں ہوتی بلکہ سرخی مائل بھی ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اور بنایا ہم نے ان کو شیطانوں کو مار بگانے کی چیز۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور آخرت میں بھی ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ یہ شیطانوں کو کیوں مارا جاتا ہے؟ کیا کرتے ہیں یہ جب ان کو مار پڑتی ہے؟ یہ بھی اپنی حدوں سے باہر نکلتے ہیں۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ جب یہ فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سن کر غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے ان پر شہاب ثاقب بھیجے جاتے ہیں، اور وہ دیکھنے میں بھی آتے ہیں۔ ان گرتے ستاروں سے اور ان تیز شعلوں سے سبق سیکھنے کو کہا گیا ہے۔ ان شہابوں کی بارش کو کوئی روک نہیں سکتا، جب وہ شعلے گر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہیں روک سکتا۔ ان گرتے شعلوں کی یا ان گرتے ستاروں کی جو بھی تعویل کی جائے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ شیطانوں کو مار بگانے کا ذریعہ ہے۔
وہ ان کے لیے ایک عذاب ہے دنیا کا، اور اسی طرح آخرت کا بھی عذاب ہے۔